إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ابھی تلاوت کی گئی. مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فتنوں کی خطرناکی اور اس سے بچنے کا علاج. جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں واقعی یہ پرآشوب اور پرفتن ہے، فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں چند پیشین گوئیاں تھیں. جیسا کہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر روایت کی گئی 2885 جس کا نمبر ہے: اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ. ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بلند جگہ پر تشریف لے گئے جسے ٹیلا کہا جاتا ہے، پہاڑ نما جگہ تھی، اور وہاں آپ نے صحابہ سے خطاب کیا اور یہ پوچھا: هل ترون ما ارى، کیا وہ تم دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. میں تمہارے گھروں پر یا ایسے ہی تمہارے بیچ فتنوں کو ایسے نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرات یکے بعد دیگر تسلسل کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے بیچ اتنے فتنے آئیں گے جس طرح سے بارش کے قطرات ہیں، بارش کے قطرات انسان آسانی سے گن نہیں سکتا، اور ایسے ہی بارش کے قطرات یکے بعد دیگرے ایک ایک ساتھ آتے ہیں، ایک کے بعد آتے ہیں، تسلسل کے ساتھ آتے
آتے ہیں ویسے ہی فتنے بھی تمہارے بیچ ایسے ہی آئیں گے۔ ہم اور آپ ہمارے سماج اور معاشرے کا مشاہدہ کریں، ہم کس قدر فتنوں کے اندر محیط اور گرفتار ہیں۔ کہیں مال کا فتنہ ہے، اس تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر بیان ہوئی ہے 366 جس کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کا نمبر 2366 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس میں امت کے زیادہ تر افراد گرفتار ہوئے تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ میری امت کا وہی فتنہ مال ہے، تو مال کے فتنے میں بھی ہم اور آپ زیادہ تر گرفتار ہیں۔ کیسے کمانا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور ایسے ہی اگر حلال سے کما لیا گیا تو کیسے خرچ کرنا چاہیے اس کے اندر انسان امتیاز نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف خواتین کا فتنہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 2740 جس کا نمبر ہے ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میں نے میری امت کے لیے اور میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک بطور فتنہ خواتین کو چھوڑا ہے۔ آج زناکاری، بدکاری، فحشکاری، بے حجابی اور بے پردگی عروج پر ہے۔ انسان سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے گھر کی خواتین کو نہ پردے کی تلقین کرتا ہے اور نہ ہی بے پردگی پر ان کی سرزنش کرتا ہے یا پھر ان کو نصیحت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ایسے ہی ایک عمومی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 144 جس کا نمبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، انسان کا فتنہ کبھی اس کے نفس میں بھی ہوتا ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، مرض اور وبائے عام، یہ انسان کے نفس کا فتنہ ہے۔ نفس کی بیماریاں، نفس کو پہنچنے والی تکلیفیں، نفس کو پہنچنے والی آفات، آلام، مصائب، یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور کلام مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ نے یہ بخوبی اپنے بندوں سے کہا ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ تو ضرور چکھنا ہے، اور موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کیا کرے گا، اس کی سنت کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا منشور اور اس کا دستور کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں، یعنی خطاب ہے امت محمدیہ سے، قرآن ہماری رشد کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے ہم سے یہ خطاب کیا گیا اے امت محمدیہ، ہم تمہیں بالضرور فتنے میں ڈالیں گے، اور کبھی کبھی فتنہ شر کا ہوگا، برائی کا ہوگا، کبھی کبھی فتنہ بھلائیوں کا ہوگا، یعنی اللہ انعام دے کر کے، نعمتیں دے کر کے، فراوانی دے کر کے بھی انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو چلیے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ سورۃ الانفال کی 28 نمبر کی اور ایسے ہی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 اللہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو بغور سنو، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کو فتنہ قرار دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مال میں بھی آزمائش ہے، اولاد میں بھی امتحان ہے۔ انسان چاہے تو مال کے ذریعے جنتی بن سکتا ہے، انسان چاہے اولاد کے ذریعے جنتی بن سکتا ہے، اور اس طرح کی آیت کی شرح اور تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں سے اس طرح کی ہے۔ صحیح الجامع میں ایک روایت موجود ہے 1990 جس کا نمبر ہے، ایک موقع سے حسن حسین جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، بہت زیادہ آپ کو محبوب تھے، دوڑے دوڑے آتے ہیں، عہد طفل میں تھے، وہ بچے ہی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپکا لیا، گلے سے لگا لیا، گود میں بیٹھا لیا، صحابہ موجود تھے، آپ صحابہ کو سبق سکھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، کہیں کوئی بچوں کے لاڈ پیار میں دین الہی سے انحراف نہ کر بیٹھے، بچوں کی الفت اور محبت میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان نہ بن جائے، اس لیے آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے ان الولد مجنبۃ مبخلۃ محزنۃ مجہلۃ، یہی
اولاد بسا اوقات سبب بنتی ہے بخیلی کا، یہی اولاد بسا اوقات سبب بنتی ہے جہالت اور نادانی کا، یہی اولاد بسا اوقات سبب بنتی ہے رنج اور غم کا۔ انسان اولاد کو دینے کے لیے کبھی دین الہی میں نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے میرے اور میری اولاد کے لیے کیا ہوگا اگر اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اس لیے اولاد کی ترقی اور اولاد کی محبت بسا اوقات کسی کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے حسن اور حسین سے جو الفت اور محبت کا نظارہ پیش کیا صحابہ کے سامنے، وہاں دوسری طرف یہ بھی درس دیا اولاد سے اتنی ہی محبت کرنا جتنی محبت جائز ہے، محبت میں افراط نہ ہو، محبت میں اتنی زیادتی نہ ہو کہ اللہ کے نافرمان بن جاؤ، رسول کے نافرمان بن جاؤ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے انسان زیادہ تر فتنوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنا ایک قاعدہ ان لفظوں میں بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیت 2 اور 3 میں اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین۔ کیا لوگوں نے صرف یہی تصور کر لیا کہ وہ آمنا کہہ دیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر لیں گے تو جنتی بن جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، کیا وہ فتنے میں ڈالے نہیں جائیں گے؟ اور دیکھیے ہمارا قرآن ہم کو یہ بھی درس دیتا ہے، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، انبیاء رسول کی جو جماعت ہے ان میں سے بھی کچھ کو اللہ نے فتنوں میں واقع کیا ہے۔ سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے بڑے سلطان انسانوں میں سے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں ان کی بادشاہت اور حکمرانی کا ذکر ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں، اس سے پہلے 34 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے فتنے میں حضرت سلیمان کو بھی واقع کیا لیکن ان کو بچنے کا ذریعہ بھی دیا۔ وہ ذریعہ ان کے پاس دینداری کا تھا، اللہ کی اطاعت کا تھا، اس لیے وہ فتنے میں واقع ہونے کے بعد بچا لیے گئے۔ اور ایسے ہی حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ کہتا ہے جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو بھی فتنے میں واقع کیا۔ ایک گھوسا مارا، انسان کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن نبی طاقتور تھے اور ان کا ایک ہی گھوسا جو مخالف تھا اس کو لگا تو وہ شخص اسی جگہ پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ بھی فتنہ تھا لیکن حضرت موسیٰ بھی بچا لیے گئے۔ اور ایسے ہی حضرت داؤد کے بارے میں بھی کلام مجید سورہ صاد کی آیت نمبر 24 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفَتَّنَّا، حضرت داؤد کو بھی ہم نے فتنے میں واقع کیا لیکن انہوں نے رکوع کیا، انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے اللہ کی جناب میں فتنے سے بچنے کا سوال کیا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو فتنوں سے محفوظ کر لیا۔ جب انبیاء فتنوں میں واقع ہوئے ہیں، ہم اور آپ ایمان کے تعلق سے، فرما برداری کے تعلق سے جو ہمارا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی آزمائش میں ضرور مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلی ساری امتیوں کو فتنے میں ڈالا، آزمایا کہ یہ اپنے قول میں سچے ہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف زبان سے کر لے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جب ساری پچھلی امتوں کو فتنے میں مبتلا کیا ہے تو اے امت محمدیہ ہم تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کریں گے۔ اور دیکھیے جب ہم اور آپ کے رہنما رہبر سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام مجید میں ایک موقع سے اللہ نے یہاں تک کہا جیسا کہ سورۃ الاسراء کی 73-74 نمبر کی 2 آیتیں ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لتفتری علینا غیرہ وإذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اے نبی جتنے مشرکین ہیں، کافرین ہیں، خاص کر کے یہود ہیں، یہ آپ کو فتنے میں ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم نہ ہوتا، اس کی توفیق نہ ہوتی اور اس کی طرف سے دین پر آپ کے لیے ثابت قدمی نہ ہوتی تو یہ یہودی اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے۔ جب یہود اور مشرکین کافرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ کیا ہے۔ اور ایک طرف دیکھیے کہ انسان فتنے میں واقع ہوگا ہی ہوگا، کس لیے ہوگا؟ کیونکہ قرآن کریم میں ابلیس کی ساری کارستانیاں اور اس کے جتنے ہٹ کنڈے ہیں، جس طرح سے وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، قرآن اور حدیث سے منحرف کرتا ہے، یعنی برائیوں کے سارے وسیلوں کو اللہ نے لفظ فتنہ سے تعبیر کیا ہے۔ بنی آدم کو اللہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میری نصیحت کو بغور سن لے، ابلیس تمہیں کہیں فتنے میں ویسے ہی مبتلا نہ کر دے جیسا کہ تمہارے والدین کو فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ آدم اور حوا سارے انسانوں کے والدین ہیں، یہ جنت میں فتنے میں مبتلا کیے گئے تھے اور اسی ابلیس کے فتنے میں واقع ہونے کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے بھی گئے۔ تو پوری ابلیس کی کارستانی اور اس کے ہٹ کنڈے اور گناہ پر اس کے بہکانے کے اعلان کو یا گناہ پر بہکانے کے مشن کو اللہ نے فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے حدیث رسول بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، جیسا کہ 2813 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابلیس کان یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاه فادناهم منه منزلہ اعظمهم فتنہ۔ ابلیس سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کی جو فوج اس کی فرما برداری کرنے کے لیے، بنی آدم کو کتاب و سنت سے گمراہ کرنے کے لیے دنیا میں پھیلتی ہے، وہ سب کے سب حاضر ہوتی ہے۔ جب ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں ابلیس کا ادنا سا کارندہ یعنی اس کی فوج کا سب سے کم درجے کا جو شیطان ہے وہ فتنے کے ناحیے سے اتنا ہی طاقتور ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً۔ ابلیس کا سب سے ہلکے درجے کا ساتھی یعنی سب سے چھوٹا جو شیطان ہے اس کا فتنہ سب سے خطرناک ہے۔ اب ابلیس اور ابلیس نما جو شیاطین ہیں ان کے فتنے کتنے خطرناک ہوں گے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان ضرور فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے آج کے خطبے کا جو موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پرآشوب پرفتن زمانے سے گزر رہے ہیں، چہار جانب فتنہ ہے، انسان کے نفس کا، اس کے مال کا، اس کی اولاد کا، اس کے پڑوسی کا اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کا، یہ سارے فتنے ہیں ہمارے بیچ۔ اس لیے اگر انسان ان سے بچنے کا وسیلہ ذریعہ نہیں جانے گا، نہیں اختیار کرے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا۔ کلام مجید میں رب العالمین نے دو طرح کی باتیں بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو داؤد کے اندر ذکر کیا گیا 4263 جس کا نمبر ہے۔ آپ اہمیت جانیے، آپ فضیلت سنیے اس شخص کی جو فتنوں سے بچ جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ انسان کا فتنہ بسا اوقات اس کی دینداری کو مٹا بھی سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا الا ان السعید لمن یا لمن جنب الفتن، الا وان السعید لمن جنب الفتن۔ یہ 3 بار الفاظ رسول اللہ
सहाबा के सामने दोहरा रहे हैं, वो शख्स कामयाब है, जन्नती है, नेक बख्त है जो फितनों से बचा लिया गया। फितने से बचने की ये फजीलत है कि जो इंसान बच गया वो जन्नत में जाएगा। जैसा कि अंबिया को अल्लाह ने फितनों में वाक़े किया, उसके बाद बचा भी लिया और वो जन्नती है। हजरत आदम फितनों की वजह से ही जन्नत से निकाले गए, लेकिन उनको भी अल्लाह ने दोबारा जन्नत में जाने का एक जरिया दिया, उस जरिए से वो दोबारा जन्नती बन सके। तो रसूल का ये फरमान है, फितनों से बचना जरूरी है। अगर इंसान फितनों से नहीं बचेगा फलाह याब नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, क्यों वो फितनों से अगर नहीं बचा तो कभी कामयाब नहीं होगा। कुरान करीम में जो सबसे बड़ी बुराई है शरीयत इस्लामिया में, शिर्क और कुफ्र, उसको भी इसी लफ्ज से ताबीर किया है। उसको भी अल्लाह ने क्या कहा, फितना कहा है। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 39 अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, जंगो जदल करो, लोगों के साथ क़िताल करो, यहां तक कि दुनिया में फितना न रहे। इस फितने से मुराद कुफ्र और शिर्क है। गोया के सारी बुराइयों का जो मजमुआ है या रईस और सरदार गुनाह है कुफ्र और शिर्क, अल्लाह ने उसको ही लफ्ज़ फितना से ताबीर किया है। इसीलिए जो दुनिया में रहते हुए फितने में वाक़े हुआ, अल्लाह से तौफीक नहीं मांगी, फितने से बचने के वसीले इख्तियार नहीं किए, तो उसका हशर भी सुन लीजिए। कलाम मजीद की सूरत ज़ारियात आयत नंबर 13-14 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम हुम अलन नारी युफ्तनून ज़ूक़ू फितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून। तुम जिस फितने में दुनिया में मुब्तला थे उससे बचते नहीं थे, उससे निकलते नहीं थे, इसी वजह से आज उसी फितने का मजा और उसी फितने का अजाब चखो। दोज़ख पे जो लोग जलाए जाएंगे, जलाने के लफ्ज को भी अल्लाह ने फितने से ताबीर किया, यौमा हुम अलन नार युफ्तनून, वो दोज़ख पर जलाए जाएंगे। ये जलाने का लफ्ज फितना है, युफ्तनून, यानी दुनिया में फितने में पड़े रहे, जिसकी वजह से आज ये दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। कुरान करीम सूरत उन्निसा आयत नंबर 147 अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फल मिनन नार। वो मुनाफिकीन जो अकीदे के एतबार से मुनाफिक रहे, वो कभी भी दोज़ख से नहीं निकाले जाएंगे, और जहां से दोज़ख की आग जलती है वहां जलाए जाएंगे। इतना संगीन और सख्त तरीन अजाब मुनाफिकीन को क्यों दिया जाएगा, उसकी वजह सुनिए। कलाम मजीद में 126 नंबर की आयत सूरह तौबा की अल्लाह कहता है, अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रा औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। ये मुनाफिकीन साल में कभी एक बार या दो बार किसी न किसी फितने में डाले जाते थे, लेकिन ये तौबा नहीं करते थे, फितने से निकलने का अल्लाह से सवाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से जहां दोज़ख की आग निकल रही है, सबसे जहन्नम के निचले तबके में ये जलाए जाएंगे। यह आयत करीमा बताती है, इंसान अगर फितने से नहीं बच सका तो फिर उसका दोज़ख में जाना और जलना ये मुतयक्कन हो जाएगा। इसीलिए दूसरी जगह पर जिन लोगों को ज़ाहिरी नूर दिया जाएगा, ये भी मुनाफिकीन हैं, आगे चलेंगे, जन्नत की तरफ बढ़ेंगे, अभी सिरात पे पहुंचे नहीं कि नूर बुझ जाएगा, उनका नूर उनको जन्नत तक लेके नहीं जाएगा। दुनिया में जो दीन का मजाक उड़ाते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का ऐलान करते, मैदान जिहाद तक पहुंचते, वहां से वापस हो जाते थे। जैसे इन्होंने रसूल को तकलीफ दी थी, वैसे ही अल्लाह इनके साथ भी मजाक करेगा, नूर देगा, कहा जाओ जन्नत की तरफ। अब इस सिरात पे पहुंचे ही हैं और वहां सिर्फ नूर ही इंसान को जन्नत तक पहुंचाएगा। जिसके पास जितना नूर होगा उतनी तेजी से वो जन्नत का रास्ता सिरात तय करके जन्नत तक पहुंचेगा। इनका नूर सिरात से पहले ही छीन लिया जाएगा।
ان کا نور وہیں پر ہی بجھا دیا جائے گا۔ کیوں ایسا ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس کا ایک جملہ سورہ حدید آیت نمبر 14 میں اللہ نے بیان کیا، فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، فتنے سے تم نکلتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے آج تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ فتنے سے بچا کیسے جائے۔ پہلا ذریعہ، پہلا وسیلہ انسان کے فتنے سے بچنے کا یہ ہے کہ وہ خوب نیکیاں کرے، نیکی کرے، نیکی کی طرف بڑھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کتاب الایمان 118 نمبر کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم۔ اس طرح کے فتنے آنے سے پہلے اے امت محمدیہ غور سے سنو، نیکی کی طرف بڑھو، نیک اعمال کرو۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اپنی امت کو تاکید کر رہے ہیں۔ ایسے فتنے جو اتنے زیادہ تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے اور اتنے خطرناک ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، انسان ایمان کی حالت میں صبح تو کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ خلعت کفر کو اپنے اوپر ڈال لے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام میں وہ مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا دین اور اس کا ایمان اس سے نکل جائے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی معمولی سی شے کے لیے دین کی دولت بیچ دے گا۔ آج دین کی دولت فروخت کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے اتنے روپے آپ کو دینے ہیں، جھوٹی گواہی دے دو، وہی مسلم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معترف ہے تیار ہو جائے گا، مالی فائدہ ہے، جھوٹی گواہی دے دوں گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو فروخت کرنے کے لیے بھاری اور بڑی رقم نہیں، معمولی سی شے بھی دی جائے تو یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، معمولی سی شے یا معمولی سی قیمت پر اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو فروخت کر دے رہے۔ آج اس طرح کے فتنے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فتنوں کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے صحابہ سے کہا نیکی کرو، نیکی کی طرف سبقت کرو۔ اور دیکھیے اس زندگی میں جو اللہ نے دی ہے، ہم اور آپ نے نیکی نہیں کی، ویسے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا آخری لمحہ کب ہے۔ کل اگر ہم اور آپ کے ساتھ کتنے بستر نیند پر سوئے رہے ہوں گے، لیکن ان کی وہی عارضی نیند ہمیشہ کی نیند بنا دی گئی ہوگی، وہ پھر صبح اٹھ نہیں سکے ہوں گے، یہ آج کا سورج نہیں دیکھ سکے ہوں گے، کتنے ایسے رہے ہوں گے۔ اور کل کا دن جو آنے والا ہے، ہم اور آپ میں کوئی بھی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ کل کا سورج دیکھے گا۔ کسی کو بھی کسی کی موت کا یقینی علم نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس موت کا علم ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کرنی چاہیے۔ ایک نیکی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ حدیث میں بتایا گیا۔ آج تو ہم نیکیاں ٹھکراتے ہیں، کسی سے ملنا فرحت اور انبساط کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ 2626 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کبھی حقیر نہ جانے۔ اپنے بھائی کے ساتھ اگر خوش دلی سے اور وسعت ظرفی سے ہنس کر کے آپ ملتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ بہرحال چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے وہ اس حدیث سے پوچھئے۔ صحیح مسلم 2805 2805 نمبر کی حدیث ہے، کل وہ شخص جو کہ نیکی کی کمی کی وجہ سے ایک نیکی اس کے میزان حسنات میں کم تھی، وہ پلڑا اوپر ہو گیا، گناہ کا پلڑا نیچے ہو گیا، بھاری ہو گیا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا سب سے کم عذاب دینے کے لیے، کیونکہ حدیث میں الفاظ یہی ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی لأہول اہل النار، جو لوگ دوزخ میں سب سے کم
کم عذاب دیے جائیں گے، ان سے اللہ کہے گا صرف ایک یا دو نیکی کی کمی کی وجہ سے تم دوزخ میں ڈالے گئے ہو، تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں اس ایک نیکی کے بدلے تم کیا دے سکتے ہو مجھ کو؟ اکن لو یا ابن آدم لو کانت لک الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا، میں تجھے پوری دنیا دیتا ہوں۔ اللہ کس سے کہے گا؟ جو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، ایک یا دو نیکی کی کمی کی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اس سے اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے پوری دنیا دیتا ہوں۔ اس پوری دنیا کو کیا ایک نیکی کے لیے تو میری رحمت دے دے گا؟ اس پوری دنیا کو ایک نیکی کمانے کے لیے بطور فدیہ دے گا؟ فَيَقُولُ ابْنُ آدم نعم، وہ دوزخی انسان اس موقع پر کہے گا ہاں اللہ، اگر آج پوری دنیا میری ملکیت ہو تو صرف ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے تیری راہ میں پوری دنیا بھی دے دوں گا۔ اللہ کہے گا اے بندے، دنیا میں میں نے اتنا نہیں مانگا تھا، دنیا میں میں نے تجھ سے اتنا مطالبہ نہیں کیا تھا، دنیا میں تجھ سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، اگر تو میری راہ میں وہ دے دیتا تو آج دوزخ میں نہ جلتا۔ یہ ہے نیکی کی قدر، اس لیے جب تک زندگی باقی ہے نیکی کرتے جائیے، نیکی کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں فتنوں کی سختی کو اور خطرناکی اور خوفناکی کو دیکھا، جیسا کہ 115 نمبر کی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ سو رہے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، اللہ نے مجھے تا قیامت جتنے فتنے آنے والے ہیں ان سب کے بارے میں ابھی رات میں دکھایا ہے، وہ کتنے خطرناک ہے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ایقظوا صواحب الحجرات، اے ام سلمہ آپ بھی بیدار ہو جائیں، اور ایسے ہی کسی سے کہیں میری جتنی بھی بیویاں ہیں سب کے گھر جا کر کے ان کو ابھی بیدار کیا جائے اور ان سے کہا جائے قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جائیں۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان کے مقام تک کوئی کبھی نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کوئی بھی خاتون ام المومنین کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے جو روئے زمین کی سب سے پاکیزہ خواتین تھی ان کو نبی کی زوجیت عنایت کی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی خطرناکی دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اٹھو ابھی کے ابھی اور قیام اللیل میں مصروف ہو جاؤ، نیکیاں کرو، کہیں یہ مت سمجھنا ہم رئیس الانبیاء والمرسلین کی زوجیت میں آ گئی ہیں تو جیسے دنیا میں سب سے بلند ہوئی اب آخرت میں بھی انہی کے ساتھ جنت میں انہی کے ہم مکان رہیں گی، انہی کے ہم جلیس رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔ عمل جب تک نہیں ہے، نیکی جب تک نہیں ہے، تب تک جنت ملنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ بعد میں ارشاد فرماتے ہیں رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کچھ خواتین جن کو دنیا میں اللہ نے مقام دیا ہوگا، چاہے وہ دینداری کی وجہ سے ہی دیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے دینداری کو باقی نہیں رکھا مرتے دم تک تو کل آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو دنیا میں کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن کل آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی، بے کپڑا ہوں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ام المومنین یہ سوچتی ہے کہ نبی کی زوجیت مل گئی تو اب جنت بھی مل جائے گی، نہیں، اگر عمل نہیں ہے تو پھر دنیا میں نبی کی زوجیت مل گئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آخرت میں نبی کا مقام اور نبی کا رتبہ، ان کی رفاقت اور ان کی صحبت نہیں مل سکے گی، ملے گی تو نیکی سے۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی خواتین سے ہی کہا نیکیاں کرو۔ آج ہم اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے، گھر والوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے۔
وقت کا تقاضا یہ ہے خود بھی نیکی کرے، گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے۔ ایسے ہی دوسرا وسیلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے علم دین حاصل کرے، جیسا کہ صحیح روایت ہے 2739 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں، سب سے بڑے ایسے صحابی جن کو فتنوں کا علم سب سے زیادہ تھا، 2891 2892 نمبر کے صحیح مسلم کی روایت ہے، حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں پورے صحابہ کی فہرست میں اکیلا ایسا تھا جن کے پاس فتنوں کا علم سب سے زیادہ تھا۔ ایک موقع سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل مخرج من الفتن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے فتنے کی سختی بتا دی ہے، آپ یہ بھی تو بتا دیجئے فتنے سے بچا کیسے جائے، کیونکہ فتنے اتنے خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فی، 3 بار آپ نے کہا یہ 2 جملے، اے حذیفہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرو اور جو کچھ اس میں اللہ کے اوامر ہیں نواہی ہیں ان کو عملی جامہ پہناؤ، اوامر کی پابندی کرو، نواہی سے اجتناب کرو، یعنی کتاب اللہ میں جو جو اللہ کی طرف سے ہدایات بتائی گئی ہیں ان کو عملی جامہ پہناؤ۔ فتنے سے بچنے کا یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، قرآن کے مطابق عمل کرے تو وہ کبھی بھی کسی بھی فتنے میں واقع نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم نے یہ بات ابھی سنی، فتنے ابلیس کی طرف سے آتے ہیں اور ابلیس جس طرح سے بھی انسان کو ورغلاتا ہے اس کی ساری سازش کو اللہ نے فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم کی برکت دیکھیے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ 5010 نمبر کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتا الی فراشہ فقرأ آیت الکرسی، جو رات میں بستر پہ آیا سونے کے لیے، پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، صرف ایک آیت قرآن کریم کی 255 نمبر کی سورہ بقرہ کی جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس نے اگر بستر پہ آنے کے بعد نیند سے پہلے یہ آیت پڑھ لی، لن یزال معک من اللہ حافظ، تو پھر پوری رات شیطان کی سازشوں سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، وہ پوری رات موت کی حالت میں گزارتا ہے، کیونکہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ جب انسان گہری نیند میں سوتا ہے تو پھر وہ مرنے والے کی طرح ہی ہو جاتا ہے، اسی لیے سونے سے پہلے کی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور اگر تیرا کرم رہا تو تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ انسان یہ نہیں کہتا اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، بلکہ کہتا ہے تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ تو انسان جب نیند کی گہرائی میں اور نیند کے آگوش میں آ جاتا ہے، ایک آیت قرآن کریم کی پڑھ کے سویا ہے، ابلیس اور ابلیس کا لشکر اس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس نے رب کا کلام پڑھا ہے۔ جب ایک آیت شیطان اور اس کے لشکر سے بچانے کے لیے کافی ہے تو پورا قرآن اگر انسان پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے تو کون سے فتنے میں وہ واقع ہوگا۔ اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت اسلامیہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ 215 نمبر کی سنن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ اہلین قیل من ہم یا رسول اللہ، ویسے بندے تو سبھی اللہ کے ہیں لیکن بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ بہت چاہتا ہے، وہ اللہ کے بالکل خصوصی ہیں، خاص ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، ان کی تو یہی منشا، ان کی تو یہی خواہش تھی کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں، اللہ کے چہیتے بندے بن جائیں۔ سوال کیا وہ کون ہیں خوش نصیب بندے جنہیں اللہ بہت چاہتا ہے، ہر موقع پر، ہر محاذ پر ان کی امداد کرتا ہے، ہر ایک تکلیف سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ،
वो ہیں قرآن کے ترجمان، جن کی زندگی قرآن کے لباس سے ملبوس ہے، جو اپنے جسم کا ایک حصہ، ایک پارٹ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں درد ہو، اس کے سر میں درد ہو، پوری باڈی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ اور سر اس کے باڈی کا حصہ ہے۔ اگر انسان قرآن نہ پڑھے، قرآن نہ سمجھے، قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو اس کی زندگی میں بے چینی آنی چاہیے، بے اطمینانی آنی چاہیے، اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آج کوئی ایک پریشانی تکلیف ہے جس کے اندر میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اتنے قرآن میں ماہر ہو جاتے ہیں، اللہ نے کہا وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے جنہیں اللہ بہت زیادہ چاہتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہے قرآن کی۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، خاص کر کے قرآن اور اس کا معنی اور اس کے مفہوم سمجھائیں، تو ہم بھی اور ہمارے بچے بھی دنیا اور آخرت دونوں کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک آخری بشارت اسی قرآن کے تعلق سے صحیح الترغیب کی ایک روایت ہے، جیسا کہ 1434 نمبر کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز حشر جو سختی ہوگی، وہ سختی نہ کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی، لیکن انہی سختیوں کے بیچ میں کچھ لوگوں کو اللہ اعزاز سے نوازے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کی تکریم کرے گا، ان کے سروں پہ تاج پہنائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس والدہ تاجا من نور، جو قرآن پڑھے گا۔ اب دیکھیے صرف پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، آگے یہ بھی ہے وتعلمہ، قرآن سیکھے گا۔ قرآن پڑھنا قرات کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اگر کسی کو پڑھنی ہے تو پڑھ لے، قرآن کس لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اور آگے الفاظ ہے وعمل بہ، اس کے مطابق اگر عمل کیا، اس کو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا۔ البس والدہ تاجا من نور، پہلے تو اس کے والدین کو اللہ بلائے گا میدان محشر میں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ والدین کہیں گے اللہ ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں، اتنی عزت، اتنی خطر، اتنی تکریم ہمارے ساتھ کیوں؟ تو ہم اتنے عزت سے کیوں نوازے گئے؟ کیونکہ ان کو ساتھ ساتھ تاج کے ایسا حلیہ بھی پہنایا جائے گا، پوری دنیا کی دولت اگر اس حلیے کو، اس لباس کو خریدنے کے لیے لگا دی جائے تو پوری دنیا کی دولت اللہ کی طرف سے جو والدین کو شرافت بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ کہیں گے لِأَجْلِ هَذَا بِمَا كُسِينَا لِهَذَا، اللہ کس لیے ہم یہ پہنائے گئے تاج اور بزرگی کا لباس، یہ عزت ہماری کیوں کی گئی؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، یہ جملہ سن کر کے جائیے، ذہن نشی کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کیجئے۔ آج اے والدین تمہاری اتنی عزت اس لیے ہو رہی ہے، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی۔ جس کے بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ رب العالمین کا ایسا اعزاز سلوک ہوگا۔ اور بہت سی باتیں انشاءاللہ وقت ملا آپ کے سامنے دوبارہ کبھی بیان کی جائے گی۔ فتنے دنیا میں واقع ہونے والے ہیں، فتنوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ انسان جنت میں تبھی جائے گا جب وہ فتنے سے بچے گا۔ فتنے سے بچنے کے دو وسیلے یہاں پر ذکر کیے گئے۔ پہلا وسیلہ نیکی کرتے جائیے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی کو کبھی بھی فراموش نہ کیجیے۔ دوسرا وسیلہ یہ بتایا گیا قرآن کریم کا علم حاصل کیجیے، علم دین سیکھیے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، علم دین کی فضا اپنے سماج معاشرے میں ہموار کیجیے، علم دین کی شمع اور اس کا چراغ اپنے سماج اور معاشرے میں فروزاں کیجیے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو جو مال کا فتنہ ہے، اولاد
کا فتنہ ہے، بیماری کا فتنہ ہے، اور ایسے ہی عورتوں کا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے سماج معاشرے میں جو بھی فتنے ہیں ان سب سے بچیں گے بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کے فتنے سے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اللہ تو ہماری اس فتنے سے حفاظت فرما اور ہماری نسلوں کی بھی اس سے حفاظت فرما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. قوموا إلى الصلاة.